کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی 8 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ کیمیکل فیکٹری میں آگ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اطراف کی عمارتوں کو خالی کروا لیا گیا۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کے باعث آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ واٹر کارپوریشن سے مزید ٹینکر طلب کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آگ لگنے کا نوٹس لے لیا۔ متاثرہ فیکٹری کے اندر موجود تمام افراد کو ریسکیو کرنے کی ہدایت۔ کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا پولیس ایلیٹ فورس اور سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی۔ آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک فتنہ الخوارج کے سرغنہ نور الاسلام کی سرقی قیمت 50 لاکھ مقرر تھی۔ ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں مقبول احمد، فدا حسین اور سعید الرحمان شامل۔ مشترکہ آپریشن کبل گرام کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں کیا گیا، جہاں مارے گئے دہشت گرد انتہائی مطلوب تھے۔ جیل غیرت سے کاٹی جاتی ہے۔ جو سیاست میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا وہ کوئی اور کام کر لے۔ بانی پی ٹی آئی کا دور حکومت ملکی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ وہ صرف نام کے وزیر اعظم تھے، اصل حکمران جنرل فیض تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا وہاڑی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا، آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر قوم کو مشکلات سے نکال رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک کی جو تباہی ہوئی اسے درست کرنے میں وقت لگے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت اب بھی محاذ آرائی کی سیاست کر رہی ہے، جبکہ وفاقی حکومت یکجہتی اور استحکام کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں ملک جمود کا شکار رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی سے ڈیل اور ڈھیل کی باتوں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا۔ لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عطا طاہر نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف کو لے کر سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی۔ ہماری ذمہ داری تھی ہیلتھ کیئر فراہم کریں، جو کہ کی گئی۔ بانی کی صحت بہتر ہے، جو ایشو تھا وہ حل ہو گیا۔ عطا طاہر نے کہا کہ صحت کے مسائل کو طبی ماہرین نے بھی دیکھا اور اس حوالے سے ان کی پارٹی کے رہنما کو بریفنگ بھی دی گئی۔ سری لنکن صدر کا پاکستانیوں کے لیے ویزا مشکلات فوری ختم کرنے کا حکم۔ پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری لنکا کے صدر سے اہم ملاقات کی۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور فورسز کی مشترکہ ٹریننگ کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے پاک سری لنکا تعلقات کے فروغ کے لیے سری لنکن صدر کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے سری لنکن صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کا دعوت نامہ پہنچایا۔ دوران ملاقات وفاقی وزیر داخلہ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے شاندار انتظامات اور پاکستانی وفد کی میزبانی پر سری لنکن صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اور ماہ رمضان میں ضرورت مندوں کو مالی امداد ان کی دہلیز تک پہنچائی جائے گی۔ اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو اسے راشن پہنچایا جائے گا۔ رمضان نگہبان کارڈ میں 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، کہا جو بھی عوام سے پیسے مانگے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مہنگائی کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی کریں گی۔ منافع خوروں کو سخت سے سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ سے کمیشن مانگے تو کمپلین کرنی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔